گنجائش ہے، گنجائش کا راستہ اس میں موجود ہے۔ تقلید شخصی کی نقلی دلیل کیا ہے؟ اب مجھے کیا پتا کیا ہے، دیکھ لینا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں، میں کون سا مطالعہ کر کے آئے بیٹھا ہوں، یہ تم دیکھ لینا، اس پر لکھا ہوا ہے، مولانا سرفراز صاحب نے اس پر لکھا ہے، مولانا صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، وہ اس چیز کے امام تھے، تو ان کی کتابوں میں تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ لیکن تقلید شخصی کی کوئی نقلی دلیل ہو یا نہ ہو، تعامل امت، اجماع امت خود ایک دلیل ہے۔ اجماع امت کا اجماع ہو گیا ان چار حضرات پر، نہ یہ اس کے داعی تھے، ٹھیک ہے، کیا کر رہے؟ اچھا، نہ یہ اس کے داعی تھے، نہ انہوں نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آسمان کا غیبی نظام چلا اور انہوں نے امت کو ان چار پہ جمع کیا، اور ان چار کے جمع ہونے میں جو خیر وجود میں آئی وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اب تم مجھ سے یوں کہو کہ سورج کی دلیل دو، تو تقلید شخصی کی وجوب اور اس کی منفعت کے لیے دلیل مانگنا ایسا ہے سورج سے دلیل مانگنا۔ تم غور کرو گے تو جتنے بڑے فتنے اٹھے وہ مقلدین میں سے نہیں اٹھے، جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں نا علمی لحاظ سے، وہ مقلدین میں سے نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ انہی لوگوں میں تمہیں نظر آئیں گے جو تقلید سے ہٹے ہوئے تھے، کہاں سے کہاں چلے۔ شیعوں کا ایک مناظر تھا، اسماعیل اور اسماعیل، یہ اہل حدیث تھا، کچھ عرصہ دیوبند بھی پڑھا اور تھا اصلاً اہل حدیث، پھر یہ بن گیا شیعہ۔ ہمارے یہ جو ابنائے عم ہیں تایازاد، یہ ان کے ڈیرے پر ایک حکیم آ کے ٹھہرا رہا تھا، دیوبند کا پڑھا ہوا تھا اور بڑا عالم تھا، اضلہ اللہ علی علم کا مصداق دیکھا میں نے، جو چیز پوچھو زبانی بتاتا تھا، اور نماز عید کی بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ سارا دن افیم کھاتا رہتا تھا، حکیم بھی تھا، طبیب بھی تھا، علم بھی تھا۔ کوئی فارسی کی عبارت کا ترجمہ پوچھتے تو کہتا ہے فارسی دا ترجمہ کرنا میری توہین ہے، ایسا عبور تھا اس کو فارسی کا۔ اوہو، صندوق تھے کتابوں کے اس کے پاس بھرے ہوئے، وہ تو ہمارے بھائیوں نے تو اس کو رکھا ہوا تھا اپنے وہ جنسی نسخہ جات کے لیے، وہ اس کے صندوق بھی ضائع ہو گئے، وہ بھی ضائع ہو گیا بیچارہ، پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا یہ جو مولوی اسماعیل ہے نا، یہ بھی میرا استاد ہے۔ تو میں ایک دن اس کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی اگر تمہیں حق نظر آیا تو مجھے بھی بتا دو، میں بھی تیرے پیچھے چلوں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو چوپڑی کھانے کے لیے ہوا ہوں، تم نے بھی کھانی ہے تو ہو جاؤ، سمجھے؟ چوپڑی روٹی کھانے کے لیے میں ہوا ہوں، تم نے کھانی ہے تو تم بھی ہو جاؤ۔ یہ بات تو ان سے سنی۔ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی اور رشیدیہ کے ناظم، ان سے سنا، ایسے ہم کمرے میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ جو اسماعیل ہے یہ میرے والد صاحب سے کچھ پڑھا ہوا ہے، مفتی فقیر اللہ صاحب سے۔ ساہیوال میں ساری زندگی نہ اس نے آ کے مناظرہ کیا نہ تقریر کی، کہتا تھا میرے استاد کا شہر ہے، یہاں کبھی نہیں آؤں گا مناظرہ کرنا یا تقریر کرنا۔ لیکن ایک دن میں بیٹھا تھا تو آ گیا، سب کو کمرے سے نکال دیا، کہنے لگا تھوڑی کوئی زندگی ہے؟ مسری دی دال کھا کھا توڑے منہ پک گئے، میں گوشت کھاتا ہوں، 2 بھینسیں دروازے پر ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک تقریر کا 100 روپے لیتا ہوں، تم 5 روپے لیتے ہو، 5 روپے آنے جانے کا کرایہ ہی ہوتا تھا کیا؟ تم 5 روپے، میں 100 روپے لیتا ہوں، اور 2 بھینسیں ہیں میرے دروازے پر بندھی ہوئی، پیسہ بھی میری جیب میں ہے، تو تمہاری کوئی زندگی ہے؟ تو میں نے کہا اسماعیل مرنا نہیں، آگے کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا مرن تو پہلے توبہ کر لیں گے۔ تو اس بدبخت کو پھر توبہ تو نصیب نہ ہوئی، وہ وار برٹن جا رہا تھا مناظرہ کرنے،
گاڑی تھی اس کی، تو اس میں ٹرک نے ٹکر ماری، وہ اس کی لاش کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، گاڑی کاٹ کے اس کو نکالا گیا تھا اس میں سے۔ تو جتنے بڑے فتنے ہیں نا ان میں تم دیکھو گے کہ وہ مقلدین حضرات اس میں نہیں ہیں، اور امت میں جن لوگوں نے اعلیٰ پیمانے پر ہدایت کا کام کیا ان کو بھی دیکھو گے تو سارے تمہیں مقلدین نظر آئیں گے، وہ علم میں ہوں، وہ تصوف میں ہوں، وہ حکومت میں ہوں، تمہیں سب مقلد نظر آئیں گے۔ غیر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، ابن القیم بہت بڑی شخصیت، کوئی شک ایسے ان کے امثال شوکانی ہیں، ابن حزم ہیں، داؤد ظاہری ہیں، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، لیکن امت عامہ کے لیے افادہ کا جو لوگ ذریعہ بنے ہیں وہ یہ نہیں ہیں، وہ دوسرے لوگ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں سے امت نے بالاجماع استفادہ کیا، یہ سب شافی لوگ۔ سلطان محمود غزنوی شافی تھا، اور سلاطین ترک یہ حنفی تھے۔ اس زمانے میں نا یہ 4 صدی شافعی حنبلی حنفی آپس میں بڑا ٹکر، جیسے آج کل شیعہ سنی کا ٹکراؤ نا، اور دیوبندی بریلوی ٹکرا رہے ہیں پاکستان، اس زمانے میں حنفی اور شافعیوں کا آپس میں بڑا ٹکراؤ تھا۔ تو دونوں طرف کے علماء کی کوشش تھی کہ محمود غزنوی شافعی ہو جائے، وہ کہتے حنفی ہو جائے۔ اس تعصب نے تاتاریوں کو راستہ دیا، اور اس تعصب سے بغداد تباہ ہوا۔ اہل حدیثوں سے مناظرے کرنا، مناظرہ تو اہل باطل سے بھی کرو گے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اہل باطل سے بھی مناظرہ کرو گے، باطل مناظرے سے نہیں ٹوٹتا، باطل دعوت سے ٹوٹتا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام لے گیا تھا ان سارے باطل فرقوں کو، اگر ہمارے حضرات مناظرانہ طرز اختیار نہ کرتے تو ان میں تو اللہ نے ہوا اکھاڑ دی تھی۔ یہ تو مناظرانہ طرز کی وجہ سے کام خراب ہو۔ تبلیغ وہ پڑی تھی اس میں سب پر فٹ آ جاتا۔ تو وہ یہ زمانہ ہے جب بہت آپس میں شدت۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متعصب شافعی ہیں، دمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے حیات الحیوان، یہ متعصب شافعی ہیں۔ تو اور ہمارے زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متعصب حنفی ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا جب نام آتا ہے قال ابن تیمیہ قبحہ اللہ ساتھ لگاتے ہیں، قبحہ اللہ۔ تو زاہد الکوثری یہ آخری درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا آدمی تھا، بڑا علم، بڑا نام سنے کبھی؟ اب بتاؤ، پھر تم مجھے کہتے ہو اب تم اردو سے آگے تم بدھو جاتے نہیں ہو، تو پھر میری باتوں پر اشکال تمہیں کیسے نہیں ہوگا؟ تمہاری ساری تحقیقات تجلیات صفدر تک ہیں، تو تم اس سے آگے کیسے جاؤ گے؟ تم حنفی ہو کر زاہد الکوثری کا نام آج سنو تو میں کیا کروں؟ ایسے جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات۔ ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا محقق الکوثری، ان کو زاہد الکوثری کی بجائے لوگ کہتے تھے محقق الکوثری، ایسے آدمی تھے۔ لیکن وہ حنفیت میں ان سے انتہائی متعصب تھے، وہ قبحہ اللہ کہتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو شوافع اور احناف دونوں کے بات چل رہی تھی اس کے سامنے، محمود غزنوی کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں حنفیت افضل، وہ کہتے ہیں شافعیت افضل ہے۔ تو ایک شافعی عالم تھے، کہنے کہ میں تمہیں حنفیوں کی نماز بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں اور شافعیوں کی نماز بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، وضو نماز، تو تم اس سے پھر خود فیصلہ کرنا مجھے شافعی بننا ہے کہ حنفی بننا ہے۔ تو اس نے پہلے شوافع کا وضو کیا، اور اس کے بعد اس نے نماز، شوافع کے ہاں تعدیل ارکان فرض ہے نا، واجب ہے، تعدیل ارکان واجب، ہمارے ہاں سنت۔
تو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا میں تمہیں حنفیوں کا وضو دکھاتا ہوں، نماز دکھاتا ہوں، تو نبیز کے پانی سے وضو کیا۔ ماء النبیز سے وضو ہمارے یہاں جائز ہے، اوروں کے یہاں جائز کوئی نہیں، تو ماء النبیز سے وضو کیا، اور اللہ اکبر کی بجائے اللہ بزرگست، تمہارے حنفیوں کیا نماز ہو جاتی ہے نا اللہ بزرگست، حالانکہ میں تمہیں یعنی وجدان سے کہتا ہوں، تحقیق سے نہیں، وجدان، کہ یہ قول غلط ہے۔ جیسے حدیث میں کئی غلط قول کئی ضعیف حدیثیں آ جاتی ہیں نا، موضوع حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ فقہ کی کتابوں میں یہ نقل کرنا اللہ بزرگست سے نماز شروع ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ تمہیں وجدان سے کہہ رہا ہوں، کسی دلیل سے نہیں، یہ عربی ذوق، عربی وجدان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بزرگ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز صرف اللہ اکبر سے، لیکن لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا اللہ بزرگ است، تو پہلے ماؤن نبی سے برا اثر پڑا سلطان پر، پھر جب اس نے کہا اللہ بزرگ است اور برا اثر پڑا، پھر تیز تیز نماز پڑھی، ٹھک 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 ٹھک۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں نماز کا یہ فتویٰ موجود ہے، ورنہ پٹھانوں میں سے تو کسی کی نماز نہ ہوتی، وہ نماز کو کلاشنکوف کے فائر کرتے ہیں، جیسے بند لوگوں کو کلاشنکوفے مارتے ہیں، وہ نماز کو بھی کلاشنکوفے مارتے ہیں۔ اور شکر ہے ہو تو گئی نا بچی کو، ہو گئی۔ پھر جب سلام پھیرا تو ہمارے ہاں تسلیمہ تو ضروری نہیں ہے، اس نے زور سے ہوا خارج کی، نماز ہوگی، حنفیوں کے نزدیک نماز مکمل ہو گئی۔ ان کا یہ حنفیوں کی نماز ہے، یہ شافیوں کا۔ ان کا بھئی میں شافی ہوں گا، میں نہیں حنفی ہوتا۔ تو سلطان محمود شافعی رہا، سلاطین ترک میں یہ واحد سلطان ہے جو شافعی، باقی سب حنفی تھے۔ باقی سارے سلاطین جو ترک ہیں، سلاجقہ عظام گزرے ہیں اور سلیمانی گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور عثمانی گزرے ہیں، یہ سارے احناف تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں مذہب حنفی کے لیے۔ تو اس لیے یہ تعصب ہے نا، کسی سے بھی ہوگا تو وہ روا نہیں ہوگا۔ سوال ہے، یہ جو آپ نے اصول کی کتاب دکھائی علامہ شوکانی کی، یہ کتاب تو علامہ شوکانی نے اپنی تحقیق سے لکھی ہے، مثلاً اب ایک مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ لوگ علامہ شوکانی کی بات نہیں مانتے۔ سبل السلام کے حوالے سے مقالہ، جواب مقالہ شیخ سرفراز صاحب کے بیٹے نے لکھی ہے، اور عمدہ الخاص نے، انہوں نے علامہ شوکانی اور ابن حزم کا حوالہ دے کے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، لیکن موجودہ غیر مقلد یقین کو ایک۔ یہ چونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 3 طلاق کو ایک کہا، ابن تیمیہ اور ابن القیم اس کے قائل ہوئے۔ تو اب چونکہ دونوں ان کے اسلاف میں سے ہیں تو ایک کی لے لیتے ہیں، ہم کہیں ابو حنیفہ کی لیتے ہیں، کہیں ابو یوسف کی لیتے ہیں، ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم عبادات میں امام ابو حنیفہ کی لیتے ہیں، معاملات میں امام ابو یوسف کی لیتے ہیں، نہیں کرتے ایسا۔ لیکن بھائی ابن تیمیہ 8 تراوی کے قائل تو نہیں تھے، 8 کے قائل، ابن تیمیہ 8 فاتحہ سلسلہ امام کے بارے میں ان کا فتاویٰ چاہتے ہیں، فتاوے میں لکھتے ہیں فاتحہ سلسلہ امام کے بارے میں، اس کے قائل ہیں۔ تو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے کوئی مقلد تھوڑا تھے، وہ تو مجتہد مطلق آدمی تھے، ایک چیز احناف کی لے رہے ہیں، ایک چیز کسی اور کی لے رہے ہیں، اپنی تحقیق کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ ابھی جو بن باز تھے، اب بتاؤ بن باز کو تم کیسے کہو گے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا شخص ہے، جو سعودی سلطنت کے رئیس المفتین رہے 30 برس 25 برس، نابینا آدمی، اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یہ عرب نہیں تھے، یہ غلاموں کی نسل میں تھے، موالی تک لفظ تو سنا ہے نا، غلام آزاد کردہ، ولا کا تعلق ہوا، تو یہ وہ خاندان تھا جو سعودیہ میں آباد تھا، یہ پہلے مفتی آئے ہیں جو موالی میں سے تھے، میرے پاس ان کے فتاویٰ پڑھے ہیں، ان کے ہر فتوے کے ساتھ حدیث ہوتی، تو انہوں نے وہاں جب علماء، چونکہ مذہب سعودی حکومت تو مذہب حنبلی کے تابع ہے، مذہب حنبلی کے تابع،
لیکن اس میں کافی وہ جھول ہے اس لیے بن باز ان کے مفتی رہے 20-22 برس. تو وہاں یہ 3 طلاق کے مسئلے میں وہاں علماء کا ہوا تھا ایک مشاورت، تو اس میں سب نے 3 طلاق کو 3 پر ہی فتویٰ دیا تھا، لیکن بن باز نے اس سے اختلاف کیا تھا. بن باز رحمۃ اللہ نے تو اس پر کتاب بھی لکھی ہے، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے. وہ اپنی اس میں وہی ابن تیمیہ کا ساتھ دیتے ہیں اور ابن القیم کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ جمہور کا ساتھ اس میں نہیں دیتے. لیکن ہم ان لوگوں کو معذور سمجھتے ہیں کہ یہ تابع ہوا ہو کے یہ فتویٰ نہیں دے رہے، اپنی تحقیق سے یہ فتویٰ دے رہے. بن باز کو صاحب ہوا کہنے والا خود صاحب ہوا ہے. جو بن باز کو نہیں جانتے، صرف غیر مقلد ہونے کی وجہ سے ان سے اگر وہ نفرت کرتے ہیں تو یہ خود صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ. بن باز کی جو خدمات ہیں ایسے، ان کے بعد نمبر 2 تھے دوسرے نمبر پر تھے ان کے شیخ، نہیں البانی تو بہت متعصب آدمی تھا. البانی ہے اصل غیر مقلد، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، وہ البانی ہے. یہ تو بڑے اونچے لوگ تھے بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دوسرے عالم تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. میں ان کے درس میں بیٹھتا تھا، حج کے دنوں میں 10 دن ان کا درس ہوتا تھا، تو سارے حرم میں دروس بند ہو جاتے تھے، صرف انہی کا درس چلتا تھا. وہ بابا عبدالعزیز کے اوپر ایسے جو گیلری ہے اس میں وہ بیٹھتے تھے، تو پھر انہی کا سپیکر سارے حرم میں 10 دن انہی کا درس چلتا تھا. نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ بڑے محقق آدمی تھے. نہیں عبد الفتاح تو حنفی عالم تھے. عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنیں؟ کوئی نہیں؟ استغفر اللہ. میں کان پکڑانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایسی باتیں سن کر جی جاتا ہے تم سب کے کان پکڑاؤں. عبد الفتاح ابو غدہ بہت بڑے حنفی عالم، شامی تھے، ریاض میں مقیم تھے، سعودی اقامہ کے ساتھ وہیں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے. ان کی بڑی خدمات ہیں علماء ہند کے لیے. انہوں نے علماء ہند یعنی اکابر دیوبند کا انہوں نے تعارف کروایا ہے عرب کے علماء میں. اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مودودی صاحب کا تعارف ہوا ان کی تحریروں کی، ابتدائی تحریروں کی وجہ سے، اور مولانا علی میاں کی وجہ سے. تو علماء دیوبند میں سے صرف علی میاں کا تعارف تھا رحمۃ اللہ علیہ یا مودودی صاحب. باقی جو بڑے بڑے راسخین گزرے ان کا تعارف کروایا ہے عبد الفتاح ابو غدہ نے. ان کی کتابیں بھی پڑھا کرو، کہیں سے ملیں پڑھو، بہت خوبصورت ان کی بھی تحریر ہے. اور پھر اس میں تو کوئی ایسا وہ شذوذ بھی نہیں ہے کہ جس میں کہتے ابن القیم کے شاذ سے بچو، ابن تیمیہ کے، وہ تو ہیں ہی ہمارے اپنے آدمی، اور انہوں نے بہت خوبصورت لکھا. ہاں لائبریری کی واقعی ضرورت. پہلا قصور تو میرا ہی ہے، تو میں کتابیں نہیں دیں. صحیح بات. میں آج نیت کیا ہوئے تھا اندر ہی اندر کہ پہلے ان کو کتابیں تو دیں. یہ تو صرف نحو میر کے اندر اور ہدایت النحو کے اندر سارا پھنسے ہوئے. باقی پہ مفتی فقیر اللہ سے بڑا مفتی کہاں سے لاؤں؟ وہ یہ تو اہل حدیث تھوڑا ہی ہیں، اور یہ تو عامت الناس ہیں. اب ان کا تو ایک آدمی آج کل مجتہد بنا ہوا ہے، اس میں کیا. ایک ہمارے پروفیسر تھے روشن صاحب فیصل آباد میں، تبلیغ میں چلا لگا. ان کے ساتھ کوئی پروفیسر تھے غیر مقلد، ان کی سنتے 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 اتر گئے پٹڑی سے. حج میں ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں مسجد میں. تو جیسے ان کی عادت ہوتی ہے بے ادبی، گستاخی، یہ ان کا ایک وتیرہ بن جاتا ہے. یہ ان کے اصل مسلک ان کا یہ نہیں ہے. یہ میں تمہیں کروں فرق کرو ان کے اصل کا اور جو ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، دیوبندیت کا اور جو اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے. کبھی دیوبندی خطیب بھی پیسے مانگتے تھے،
کبھی وہ ٹکٹ مانگتے تھے. پڑھو عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو، لاہوری کی زندگی پڑھو. اب دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، اتنے پیسے پہلے جمع کرو، اتنے بعد میں ملیں گے، یہ کھانا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. میں پہلے سمجھا ایسے ہی فضول بات ہے، لیکن بعد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے پتہ چلا کہ صحیح بات ہے. ایک خطیب صاحب گئے، انہوں نے کہا یہ پکا ہونا چاہیے، وہ نہیں دستیاب ہو سکا تو انہوں نے پلیٹ جیسے سامنے رکھے، انہوں نے اٹھا کے میزبان کے منہ پہ مار دی تھی، پوری پلیٹ میزبان کے منہ پہ ماری. میں کہا نہیں اتنا گرا ہوا تو کوئی نہیں ہو سکتا. پھر بعد میں صاحب معاملہ تک پہنچے تو پتہ چلا نہیں ہوا ہے. اب کوئی دیوبندیت کو یہاں سے قیاس کرے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ تو یہ بگڑے ہوئے غیر مقلد، ان سے اگر تم اصل کو قیاس کرو گے تو پھر تو غلطی تصویر پیش کرو. سوال ہے اس ساتھی نے لکھا کہ جو مسئلہ نماز کے قائلوں کے بارے میں کیا؟ یہ جہاں تک آج کل کے ہیں یہ تو فاسق ہیں کہ یہ غلوف کا شکار ہو چکے ہیں. غلوف کے بے ادبی کا شکار ہو چکے ہیں. مجھے ایک یہ فتنہ ادھر زیادہ ہے، سرگودا میاں والی کی طرف. گجرات تو خیر ان کا مرکز ہے نا. میں ایک جگہ گجرات کے محلے سے گزرا تو مسجد کا نام لکھا ہوا تھا مسجد حیات النبی. میں جہاں تک ہے نا علمی دلائل کی بات، علمی دلائل، اس حد تک اہل حق کا ایک طبقہ اس کا بھی قائل ہے. علمی دلائل تو علمی دلائل کی حد تک اگر کوئی اس کا قائل ہے تو وہ اہل حق میں سے ہے. جو آج کل والے کر رہے ہیں کہ اس کو ممبر پہ لا کے بیان کرنا اور حیات کے قائل کو کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں، یہاں تک چلے گئے. اور یہ احمد سعید ورگے تکفیر تک چلے گئے. تو یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے. مجھے بڑا سخت خط لکھا ایک طالب علم نے جور آباد سے. میں نے وہاں بیان کیا تھا وہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ علامہ عتبی حضور کی قبر پر بیٹھے تھے، ایک بدو آیا. تو میں نے سنا ہوگا میرے بیان میں. اس نے آ کر سلام کیا، پھر وہ 4 شعر پڑھے. 2 شعر آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں روضے کی جالی کے ساتھ، جو وہ ہیں ستون، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے رد میں پھر اس نے تھوڑا 4 صفحے کا مجھے سخت خط لکھا. یہ شکر ہے مجھے کافر نہیں بنایا، لیکن باؤنڈری تک پہنچا دی اس نے مجھے. ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں. انہوں نے کھانا کعبہ بنایا ہوا اپنا اور عید الاضحیٰ کے 10 دن روزے رکھتے ہیں اور نماز کے قائل ہیں. حیات اور ممات کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. یہ صحیح حدیثیں ہیں دونوں. تو یہ جمہور کا مذہب ہے. ہمارے جمہور علماء دیوبند مسلک احناف کا یہ مذہب ہے، چاہے وہ شام میں رہتے ہوں پاکستان میں رہتے ہوں، کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، اب ان کو زندوں والا سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم سلام علیکم نہیں کہتے. قبروں کا سلام پتہ ہے نا، سلام علیکم دار قوم مؤمنین. اور زندوں کے لیے ہے السلام علیکم. تو جب ہم قبر پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا بھی تمہیں پتہ ہے کہ اس مخاطب کے لیے ہے. تو اس کے جواب میں ایک طبقہ جس کی ابتدا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور
بہت سے علماء، اور وہ حق پر ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو صرف علمی حد تک رکھا، مناظرے کا میدان نہیں بنایا، کہ نہیں انبیاء بھی برزخی زندگی میں ہوتے ہیں۔ احیاء فی قبورہم سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ اپنے اس جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہ حضرات یہ کہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جسم کے ساتھ مردہ ہیں، جیسے تمام لوگوں کا جسم مردہ ہے وہ بھی مردہ ہیں، ان کو برزخی زندگی حاصل ہے جیسے عام لوگوں کو حاصل ہے، البتہ انبیاء کی برزخی زندگی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، بہت اونچے درجے کی، وہ اس کے قائل ہیں۔ اور ان کے دلائل ہیں انک میت و انہم میتون، اس قسم کے، ان اللہ کیا ہے، انک لا تسمع موتا، ایسے ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی قرآن سے ہی ہیں۔ تو اگر دلائل کی حد تک وہ رہتے ہیں تو پھر وہ اہل حق ہی ہیں، چونکہ جب قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ حرص و ہوس کا بندہ بھی نہیں، اور وہ شہوتوں کا غلام بھی نہیں، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ وہ تمام زندگی کے طور اتوار میں متبع سنت ہے، تو پھر یہاں تک ٹھیک۔ جب اس سے بات آگے آ گئی، جس کو مولانا حسین علی صاحب نے شروع کیا، پھر مولانا عنایت اللہ صاحب نے اور آگے، بعد والوں نے اور آگے، تو اب یہ انحراف ہے راہ اعتدال سے، اب یہ اس عقیدے میں وہ صراط مستقیم پر نہیں رہے۔ ہماری جماعت تھی شجاع آباد میں، تو وہاں وہ آتے تھے، وہاں بھی کافی ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا تو وہ آ گئے کہ جی ماشاءاللہ آپ بڑی اعلیٰ توحید بیان کرتے ہیں، بڑا اچھا، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، کرتے 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 وہ اس پر آ گئے۔ تو تبلیغی اصول یہ ہے کہ چپ رہا جائے، ٹھیک ٹھیک، وہ کرتے رہے چپ 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 چپ، لیکن جب وہ آ گئے نا بدتمیزی پر اور گستاخی پر، تو پھر تھوڑا سا میں نے اس کا رد کیا۔ اس میں کچھ مجھ سے سخت کہا گیا، جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے مقابلے تبلیغی اصول کے لحاظ سے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ان کی مسجد ہے نا گجرات میں، اس میں انہوں نے جماعتوں کا داخلہ بند کر دیا۔ پہلے ان کی مسجد میں جماعت جاتی تھی، میں بھی گیا ان کی مسجد میں 3 دن رہ کے آیا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں جماعتوں کا داخلہ بند کر دیا ہے، اس کے بعد سے اب تک اس مسجد میں جماعت نہیں جاتی۔ تو یہ اس میں تعصب کا شکار ہو گئے ہیں اور اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ المیزان فی اعتدال الرجال غالباً ایسے کر کے، وہ شیخ کی کتاب کا نام ایسے بار بار ذہن میں آ رہا ہے، تو اس وقت وہ اس کے داعی بن چکے ہیں، تو اس کی دعوت دینا یہ فتنے سے خالی نہیں۔ لہذا ہمارے ان دونوں حضرات میں جب تیزی آئی تھی تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے لاہور، اور عنایت اللہ شاہ صاحب کو بھی اور ان حضرات ہمارے حضرات کو بٹھا کے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مناظرے میں شریک تھے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے آگے مولانا عنایت اللہ صاحب بیچارے کیا حیثیت رکھتے، چے نسبت خاک را بعالم پاک، روحانیت روح تو بھیا وہ 3 طلاق کو ایک سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ رجوع کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ فتوے میرے سے نہ پوچھو، اپنے ان پہ نہ مسلط کرو ان کے ہمت۔ تم بھی تو طلاق مکرہ کو جائز قرار دے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، تو پھر جبکہ تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں طلاق مکرہ کی۔ ہر مذہب میں کمزور روایات بھی ہوتی ہیں، قوی بھی ہوتی ہیں،
اتنا ضرور ہے تعصب سے بالا تر ہو کر اور خوش فہمی سے بالا تر ہو کر اگر کوئی فقہ لکھی جائے، نہ حنفی بن کے، نہ مالکی بن کے، نہ شافعی بن کے، مطلق لکھی جائے، تو سب سے زیادہ اس میں حنفیت ہی کی تائید ملے گی، سب سے زیادہ۔ ان کے خلاف بھی فتوے جائیں گے لیکن حنفیت ہی زیادہ آئے گی۔ اور یہ بات میں پہلے میرا وجدان تھا، پھر میں نے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا جی مولانا اصول فقہ پہ کچھ لکھو، جو لکھا ہوا ہے وہ ناکافی ہے۔ کہنے لگے تم تبلیغ والے، کہنے لگے تم تبلیغی ہو کہ مدرسے والے ہو؟ میں نے کہا میں دونوں کا ہوں، مدرسے کا بھی ہوں، تبلیغ والا بھی ہوں۔ کہا پھر چلہ مجھے دو، میں لکھتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی وہ تو میں جماعت میں آیا ہوں۔ کہنے لگے پھر تم تبلیغی نکلے نا، مدرسے والے نہیں نکلے۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ حکم کرتے ہیں تو میں ابھی جماعت سے واپس جا کر دوبارہ آ جاتا ہوں، میں چلہ آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کتاب لکھ باقی جماعت کے ساتھ مل کر۔ باقی حضرات کی قبولیت تھی عند اللہ، اللہ کے ہاں قبول لوگ تھے، ان کی قربانی، ان کا علم، ان کا اللہ سے مانگنا وہ سبب بنا، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی طبقہ نہیں تھا جو اس کو مدون کرنے میں شریک ہو۔ یہ تو 40 علماء کا ایک پورا جماعت تھی جو سارا دن بیٹھ کے یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ حیات و ممات کا سلسلہ یہی ہے، ایسے ہی وہ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا تھا، وہ بھی اس کے بڑے داعی تھے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ تو شاہ صاحب نے اس کی داڑھی پکڑ لی تھی، اس کی پٹھان دا پتر تو بزدل بن گئے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے اپنے اکابر سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، اور وہ جب گاڑی راستے سے ہٹتی ہے تو پھر آگے سے آگے جاتی، پھر وہ قبر کے منکر ہو گئے، اب وہ عذاب قبر کے بھی منکر ہیں، اور قبر کے جو سوال جواب ہیں اس کے بھی منکر ہیں، وہ عذاب قبر اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اب اور آگے سے آگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اور آگے کہاں تک جائیں گے۔ اور کوئی بات؟ ایک ساتھی نے سوال لکھا ہے کہ ریلیوں کے جو موجودہ لوگ ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ تو ان کو اسلام میں داخل رکھتا ہے، چونکہ ان کے عقیدے کا بانی ہے احمد رضا خان۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محقق آدمی تھے، فرمایا بخاری کے سبق میں کہ اس کے عقائد میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے۔ آج کے جو ہیں تو یہ تو جو مرضی فتوے لے لو، نہ دے بولتا ہوں، یہ لوگ حجت نہیں ہیں، یہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی چاہت سے اپنی قبروں سے آتے ہیں تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آتے ہیں، صرف جسم اور روح کے ساتھ آتے ہیں؟ جنہیں کوئی ملاقات ہوئی پھر دساں گا۔ اگر علماء غیر مقلدین کے بارے، مودودی کے بارے، جنگوی صاحب، آگے کیا لکھا ہے؟ شیعوں کو تو لکھا نہیں، عوام کو ان کے بارے میں نہ بتاتے تو لوگ ان فتنوں سے کس طرح بچیں گا؟ تو میں اردو لکھوں، تم اب دیکھو نا، یہ اب تم اردو میں میرے بچے نہیں جانتے ہو، پٹھان ہو نا، اب بتاؤ، وہ آگے میرے پاس یہ جو ہے نا، وہ تم ابھی کس کا نام رہے تھے، کیپٹن، ہاں کیپٹن مسعود کے لوگ آ گئے مکہ مکرمہ میں بخاری لے کر، تو ہم نے آپ سے، وہ آئے مولانا احمد لاڈ صاحب کے پاس، ہاں
ان کا جب سر کھا گا ان کو طارق جمیل کے پاس بھیجو، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ میرے پاس ان کو بھیج دیا، وہ شروع ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اب مجھے تو یاد نہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھی بالکل غلط، اور میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے آیت تو ٹھیک کر لو۔ کہا اس کو چھوڑو، آیت کو چھوڑو، ہم نے تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا میں ضرور مناظرہ کروں گا، پر پہلے آیت ٹھیک کر کے آؤ۔ اس میں ان کو ایسا الجھایا کہ وہ کتابیں اٹھا کے چلے گئے۔ وہ میں تمہیں بتا رہا تھا نا کہ روشن صاحب بیچ میں بعد میں تو رہی، ہاں پروفیسر، وہ مل گئے مجھے وہاں مسجد نبوی میں، تو شروع ہو گئے۔ تو جب وہ ہر بات میں لاجواب ہوتے گئے، کہنے لگے اچھا اب میں تیرے خلاف پوری تیاری کر کے پھر آؤں گا، پہلے تیرے خلاف میں پوری تیاری کروں گا، میں پھر آؤں گا۔ اب بدھو کیا جنگوی صاحب کے بتانے سے شیعہ ختم ہوگا؟ یہ فتنہ تو کرنے اول سے چلا ہے، دجال تک چلے گا ہی۔ یہ حضرات نہ جنگوی صاحب ناپختہ آدمی تھے، مخلص آدمی تھے، ناپختہ تھے، نہ صحبت تھی، نہ علم تھا، خطابت تھی، تو ایک آگ بھڑکا دی۔ ان کے وہ جو ہوتے ہیں امام باڑے، اس میں گھاس کے سوا انسان نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ سب منظم آباد، اور ہمارے بڑے بڑے علماء وہ ان کے ستم کا شکار ہوئے۔ کیا نفع ہوا؟ کہ شیعہ کم ہو گئے، یا شیعہ ختم ہو گئے، یا لوگوں نے شیعوں سے موالات ترک کر دی، یا لوگوں نے شیعوں سے لین دین ترک کر دیا۔ کوئی ایک چیز تو ہے، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اخلاص کے زور میں وہ اس راستے سے، وہ کیا نام ہے، وہ توسوی صاحب بھی تو کب سے مناظرہ کر رہے ہیں شیعوں کے خلاف، کہ شیعہ علماء بھی مولانا توسوی صاحب کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کیسا خوبصورت انداز ہے کہ ایک آدمی ان کے خلاف مناظرہ بھی کر رہا ہو، پھر بھی وہ ان کے ہاں صاحب عزت ہو۔ یہ ہے علمی انداز۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہر حدیث پر عمل کرتا ہے وہ حق پر ہے۔ وہ تمہیں حضرت تھانوی کی بات نقل کر کے بتا رہا ہوں کہ جو ظاہر حدیث پر عمل کرتا ہو اور اسلاف ائمہ مجتہدین کو برا نہ کہتا ہو، وہ اہل حق میں سے ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں ابھی تو بن باز کی بات بتا رہا ہوں، بن باز جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ تم کتنوں سے ملے ہو آج تک؟ اگر اہل حدیث پاکستان میں 3-4 کروڑ سے کم تو ہیں نہیں، تم نے کہا 95% ایسے ہیں، کیا تم ان کو مل کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا تم ان سے مل کر ملے ہو اس کے بعد تم یہ بات کر رہے ہو؟ ملے تو نہیں ہو نا؟ جتنوں سے ملے، تم 4 سے ملے ہوگے، 5 سے ملے ہوگے، 10 سے ملے ہوگے، 100 سے ملے ہوگے، ٹھیک۔ اصول ہر مذہب کو پرکھنے کے لیے اس کے اصول بنیاد ہیں، نہ کہ لوگوں کا تعامل۔ مفتی فقیر اللہ صاحب کے یہ سارے بچے ہیں جو یہ مفتی ہیں، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مفتی فقیر اللہ کے سوا تو باقی سارے ان کی گمراہی کے قائل ہیں۔ مفتی فقیر اللہ صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب
مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ ان کو آج کے حضرات کے مقابلے میں پیش کر دیا جائے. دیکھو، ہر مذہب کو پرکھنے کے لیے اس کے اصول ہیں. ہر مذہب کو پرکھنے کے لیے اس کے اصول ہیں، نہ کہ لوگوں کا عمل. ہر مذہب کو پرکھنے کے لیے اس کے اصول ہیں، نہ کہ اس لوگوں کا عمل. اگر آج کوئی اسلام کو پرکھنا چاہے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اگر آج کوئی کافر اسلام ہمیں دیکھ کر اسلام کو پرکھنا چاہے تو اس کا کیا حال بنے؟ 1982 میں ہم گئے تھے انگلینڈ، تو ایک گورے سے اسلام کی بات کی تو مجھے آج بھی یاد ہے، کون سا شہر تھا، پریسٹن. اس نے کہا مجھے اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے. تو یہ فرق اس لیے آیا کہ انہوں نے اصول نہ سمجھے، ہمیں سمجھا. ہم تو ایسے ہی اہل حدیث کے عوام الناس یا اکثر وہ گستاخ ہیں، بدتمیز ہیں، بالکل ہیں. میں کون سا ان کا وکیل بن رہا ہوں؟ لیکن یہ ان کے اصول نہیں. اس اصول کے تحت ہم ان کو فاسق کہیں گے، گمراہ تو نہیں کہیں گے، فاسق ہیں. جیسے ہمارے دیوبندیوں میں سے لوگ ممات کے قائل ہو گئے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے شاگرد ہو کر وہ ممات کے قائل ہوئے اور اس میں وہ غلوب میں چلے گئے، ہم ان کو بھی فاسق کہیں گے. دیکھو بھائی، پہلے ان کو اچھی طرح آپ لوگ پڑھ لو، پہلے ان کو اچھی طرح پڑھو، اس کے بعد تم لوگ رائے قائم کرو. اگر تم اپنے مناظر حضرات کی کتابیں پڑھ کر نقل، ان وحید الزمان صاحب تو ان کے ہاں کوئی نہ کوئی حجت رہے ہیں کسی بھی دور میں، نہ ہی وہ ان کے ہاں کوئی وہ قابل تقلید رہے ہیں. صدیق حسن خان ان کے بڑے عالم ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کا احترام کرتے تھے. نواب صدیق حسن خان کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑے احترام سے ذکر فرمایا کرتے تھے. تو ہم ان کو اصول کے طور پر اگر دیکھیں گے تو پھر یہ بھی اہل السنت والجماع ہیں. ان کو گمراہ کہنا یہ نادانی ہے. ان کے عامت الناس کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان کو فرقہ گمراہ کہنا یہ نادانی ہے. میں اس کا قائل نہیں، اور میں خود قائل نہیں ہو رہا ہوں. میں تمہیں ہر جگہ کہہ رہا ہوں میں ناقل ہوں. ناقل میں نہ مجتہد ہوں، نہ محقق ہوں، میں ناقل ہوں. میں تمہیں جتنی بھی آراء بتا رہا ہوں اسلاف ہی کی بتا رہا ہوں. یہ صحابہ کی تنقیص جو کرتا ہے وہ بلا شبہ کافر ہے، اور جو صحابہ کو مرتد کہے وہ شخص بلا شبہ کافر ہے. میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ایک تحریف قرآن کے علاوہ جتنے بھی ان کے عقائد ہیں اس میں تاویل کی گنجائش موجود ہے، ان میں تاویل ہو سکتی ہے. جیسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بلا شبہ کافر ہیں، اور یہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے کہا ہے کہ ان سے غلطی. دیکھو، مولانا سرفراز صاحب صفدر ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن انہوں نے ساری زندگی منفی پہلو پہ لکھا ہے، منفی پہلو لکھا ہے. تو منفی پہلو لکھتے 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 قلم میں شدت آ جاتی. ان کی جو کتب ہیں اس میں بریلویت کا رد، رافضیت کا رد، غیر مقلدیت کا رد، رد 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 رد، ساری زندگی رد میں گزری ہے. تو لہٰذا جو آدمی رد کرتا رہتا ہے اس کی بات میں شدت آتی. تمہیں میں نے پرسوں بتایا تھا کہ صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے راجو والے سور بھی زیادہ ہیں، اہل حدیث بھی زیادہ ہیں. کوئی تشبیہ تو بہت نامناسب سی تشبیہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کی تکفیر
کا قائل کافر ہے یا مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی تعویل کی گئی ہے. میں صرف نقل کر کے تمہیں بتا رہا ہوں. اب نہ مجھے یہ یاد ہے میں نے کہاں پڑھا، کس کتاب میں پڑھا، وہ مجھے بھول چکا ہے. اگر میں بیٹھا رہتا کہیں پڑھانے کے لیے تو پھر مستحضر رہتا نا. شکر ہے میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے پھرنے پہ لگایا. یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں سابقہ یادداشتوں کے دریچے کھول کھول اور دروازے کھٹکھٹا کے جو کچھ نکل رہا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں، نہ کہ کوئی میں تمہیں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. تحریف قرآن کے علاوہ جتنے عقائد ہیں ان میں تعویل ہو سکتی ہے. تعویل ظاہر ہے کمزوری چیز ہے نا، کمزور چیز ہے نا. تو اگر ایک مثبت پہلو اس میں سے نکل سکتا ہو تو مزاج نبوت یہ ہے کہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ اس کے نکالنے میں اسلاف کی رائے موجود ہو. ہاں اگر اسلاف میں سے کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں میں تو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہم ناقل ہیں، ہم اپنے اسلاف کے مقلد ہیں. انہی میں سے اگر کوئی ایک چیز کی گنجائش دے رہا ہو تو اس کو لے لینا چاہیے. حج میں ترتیب، اللہ تمہیں حج نصیب کرے، جب تم ترتیب پہ عمل کرو گے نا تو تمہارے دانتوں پسینے آ جائیں گے. اب ترتیب کا وجود حج میں ناممکن ہو چکا ہے ایک عام حاجی کے لیے، میرے لیے نہیں کہ ہم بھیدی ہو چکے ہیں، وہاں کے دوستوں سے واقفیت ہو چکی. ایک تو لمبے سے حاجی جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے انہیں ترتیب کے مطابق کرنا ہے، وہ ترتیب پہ عمل نہیں کر سکتے رش کی وجہ سے. تو اب دونوں حضرات کا فتویٰ موجود ہے، امام ابو یوسف، امام محمد کے نزدیک ترتیب سنت ہے. لیکن ہمارا ایک قانون ہے، اصول ہے ہمارا احناف کا کہ ہم عبادات میں امام ابو حنیفہ کے فتویٰ پر عمل کریں اور معاملات میں ابو یوسف امام محمد کے فتاوی کو لیتے ہیں. یہاں اب ابو حنیفہ زندہ ہوتے تو وہ بھی اسے رجوع کر لیتے ہیں. اس قدر مشکل ہے، ناممکن کی حد تک مشکل ہے ترتیب کو باقی رکھنا. تو اب ہمارے پاس دونوں حضرات کا فتویٰ موجود ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر کے کرنا چاہے تو گنجائش ہے. گنجائش کا مطلب جو ہوتا ہے وہ عزیمت نہیں ہوتا بلکہ کمزوروں کے لیے ایک راستہ دینا ہوتا ہے. جمع بین یعنی اپنے اس میں نماز پڑھنا، امام وقت کے ساتھ کٹھی پڑھنا اور اپنے خیموں میں الگ الگ پڑھنا، یہ دو نمازیں الگ الگ پڑھنا اتنا مشکل کام ہو چکا ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک معلم کو 5-5 ہزار آدمی ملتا ہے اور 10 بیت الخلا ہوتے ہیں. 10 بیت الخلاؤں پہ 2 وضو کرنے. اور آج کل وہ تو میں کل بڑا حیران ہوا جب عصر کی نماز پر تم سارے ہی وضو کرنے چلے گئے، میں کہیں ایک بھی باوضو نہیں بیٹھا ہو. حالانکہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی عدیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، 24 گھنٹے میں مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیٹ میں ہوا بنتی رہتی ہے، پیچش لگے رہتے ہیں، مجھے دن میں 30 دفعہ بھی وضو کرنا پڑے میں وضو نہیں چھوڑتا. عدیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہو تمہارا رزق بڑھے گا. اور دوسری بات، شیطان کی ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. تو کون سے ہیں؟ کہہ رہا پہلا نمبر تو آپ کا ہے، پہلا دشمن تو آپ ہیں، دوسرا دشمن ہے عادل بادشاہ. پھر اس نے فہرست گنوائی اور اس نے کہا المومن یدیم علی الطہارہ، وہ مومن جو طہارت پہ مداومت کرتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے. تو وہاں ظہر اور عصر کے لیے الگ وضو کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے جب تک خود نہ جاؤ. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ خیمے میں بھی الگ الگ اگر ہیں لوگ تو بھی اکٹھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. تو
اب یہ میں گنجائش، تو تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعویل کوئی ایک اعلیٰ درجے کی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی اگر اس میں کوئی بھی گنجائش اسلام کی نکلتی ہو تو نکال لی جائے۔ میں کب کہتا ہوں کہ صحابہ کو کافر کہنے والا وہ مسلمان ہے؟ ابوبکر عمر کو جو مسلمان نہ مانے تو وہ خود کیسے دعویٰ کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں؟ لیکن چونکہ اہل حق ہی نے اس میں گنجائش دی ہے، میں تمہیں کوئی چیز اپنی نہیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، تو مثبت پہلو لینے میں ہمارا کیا زور لگتا ہے؟ ہمیں نفع ہی ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ ہمیں ان سے بغض ہے جو صحابہ سے بغض رکھیں گے، ہمیں ان کے عمل سے بغض ہے، نہ کہ ان کی ذات سے کوئی بغض ہے۔ اختلافی مسائل کبھی ممبر سے بتانا، کبھی بھی ممبر کو اختلافی مسائل کی جگہ نہ بنایا جا، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا۔ اس لیے تو ہم 4 مہینے لگوا کے تمہیں داخل کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے یہ جراثیم نکل جائیں، لیکن ماحول میں رہتے رہتے وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جب ہم نے پڑھا تو اس وقت ہمارے استاد صحت مند طاقتور تھے، لڑکے کل 40 لڑکے تھے، 40۔ تو ہم ہر وقت ان کے نیچے ایسے تھے جیسے پروں کے نیچے بچے، مرغی کے پروں کے نیچے۔ تو جس وقت اور تک مسجد کا کام تھا، یہ جو تم مجمع بیٹھے ہو نا، اتنا مجمع مسجد میں ہوتا تھا، یہ مسجد کا مجمع ہوتا تھا، اور اس میں ہدایات تعلیم ہو رہی ہیں، مختصر سارے کام ہو رہے ہیں، ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، نماز وقت پر، کھانا وقت پر، سونا وقت پر۔ مجمع بڑھتا گیا، قوم بڑھتا گیا، طلبہ بڑھتے گئے، کام بڑھتا گیا، صحتیں گھٹتی گئیں، عمر بڑھتی گئی۔ جس وقت یہ لوگ اپنے شباب پر تھے، اس وقت اللہ نے ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کا موقع دیا، تو انہوں نے ہمارا ایک ذہن بنا، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ذہن میرا خود اپنا تو بنا نہیں، یہ ذہن ہمارا بنا ہمارے استادوں نے، مولانا احسان صاحب سے بنا، مولانا جمشید صاحب سے بنا، مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ذہن ہم نے لیا، مولانا نظر الرحمان صاحب سے ہم نے یہ ذہن لیا۔ کوئی ذاتی تو تھا نہیں نا، ہم تو صاف تختی لے کر گئے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو دعوت کی بصیرت نے اور عالمی اسفار نے ان کو وسعت نظر عطا فرمایا۔ مدرسے کی 4 دیواری میں زندگی گزار کے مر جانے والا، اس کے اندر وسعت نظر پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا بڑا محقق شخص کیوں نہ۔ اور اپنے ہی دیس میں پھرنے والا، وہ کبھی بھی عالم اسلام کو سامنے رکھ کر کبھی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ اس کو سامنے رکھ کر وہ سوچ سکتا ہے، دیکھا ہی نہیں تو سوچے کیسے۔ تو یہ ہمیں وہ استاد ملے جنہوں نے بیرون ملکوں میں پیدل سفر کیے، قوموں کو ملے، قوموں کے مزاج دیکھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب دنیا پھرے ہوئے آدمی تھے اور الہامی شخص تھے۔ تو ہمیں ان اساتذہ کی صحبت سے یہ ذہن ملا ہے کہ اور یہی تبلیغ کا ذہن ہے، مثبت چیز اگر ملتی ہے تو اس کو اجاگر کرو، مسائل کو علمی محفلوں تک محدود رکھو، عوام کو مت بتاؤ، ورنہ نفرت کی دیواریں حائل ہو جائیں گی اور نفع کی بجائے نقصان ہوگا، مثبت کی بجائے منفی پہلو سامنے آئے گا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کیسے ایک آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے، اور ان مسائل کو ممبر پر لانے کے بعد کتنی نفرت کی آگ ہے جو بڑھتی ہے۔ اختلاف تو شروع سے چلے آ رہے، آج بھی ہیں، اور اب کوئی ختم ہوگا تو اور بڑھ گئے۔ اختلافی مسائل، مسئلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھنے پر ہے، یسألونک، پوچھیں بتاؤ۔ منبر پہ تم شروع کر دو رفع یدین کے دلائل، منبر پر شروع کر دو قرات خلف الامام، تو بڑی زیادتی ہو جائے۔ تو تبلیغی مزاج نبوت ہے، اس کے ساتھ علمی مزاج کو شامل کرو گے تو تمہیں نفع ہوگا۔ آج کے جو مدارس کا مزاج ہے وہ متعصبانہ ہے، میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔
اور یہ بچے گا تب جب تم تبلیغ میں صحیح طرح وقت لگاؤ. تبلیغ میں دھکے کھاؤ گے. میرے بیٹے نے کہا یوسف نے کہ میں چلہ پیدل لگانا چاہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا شکر ہے. کیونکہ تبلیغ کی حقیقت جو پیدل چلنے سے کھلتی ہے ویسے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے سے کہاں کھلتی. تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ صحت کے لحاظ سے ذرا کمزور ہے, پیدائشی طور پر چھوٹا مضبوط ہے, وہ کمزور ہے. تو ماں نے کہا کہ وہ پیدل کہاں چلا رہے ہو, تو ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے, تو طلبہ کی جو جماعت ہے انہی کے ساتھ ہی اس کو بھیج دو کہیں. میں نے کہا شکر کرو اس کا جذبہ بن رہا ہے تو اسے جانے دو. تو وہ کراچی سے جماعت پیدل جا رہی ہے تھر پارکر کی طرف, اس میں اس کی تشکیل ہوئی ہے. تو چند دن پہلے فون پہ بات ہوئی تو اس نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے, ایمان تازہ ہو گیا. 10 میل پیدل چلے ہیں, 10 کلومیٹر پیدل چلے ہیں, اور ابھی بستی کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں. تبلیغ سمجھ میں آ رہی ہے, اب تبلیغ سمجھ میں آ رہی ہے. تو اگر مزاج نبوت تمہارے اندر پیدا میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں, یہ تو دلائل کی باتیں ہو رہی ہیں. تم اپنے دلائل دے رہے ہو, میں اپنے دے رہا ہوں. ممکن ہے تم میری بات کو نہ لے سکو اپنی ترجیحات کی وجہ سے, ممکن ممکن ہے نہ لے سکو. ممکن ہے کوئی لے کو رد کر دے. تو علمی محفل تحقیق کی محفل ہوتی ہے, اس میں ہر آدمی اپنا کہے سنے. تو لیکن اگر تم تبلیغ میں پھرو گے اور اس طرح پیدل دھکے کھاؤ گے تو تمہارے اندر خود بخود انسانیت کے لیے شفقت, ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے چلے جائیں. یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ نے کہا ہائے الیست نفس تفلتت منی, ہائے ہائے دیکھو یہ آج ایک جان کفر میں چلی گئی, مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا, میرے ہاتھوں سے نکل گئی. یہ مزاج نبوت. یہودی کے بچے نے کلمہ پڑھا تو آپ کے پنجے اٹھ گئے خوشی سے, کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تبلیغی مزاج, اگر ہم تبلیغ کریں نہ کریں, لیکن اللہ نے, ہمارے استادوں نے ہمیں مزاج دیا. کیا ہے؟ وہ زیادتی شیعہ جو کلمے میں زیادتی کے قائل نہیں ہیں, میں نے تمہیں ابھی بھی ان کے محقق علماء کی تحریر پڑھ کے بتائی ہے. یہ علی ولی اللہ بھی ان کے عامت الناس کا اضافہ ہے, ان کے بے وقوفوں کا اضافہ ہے. دیکھو بچوں, کسی بھی مذہب کی تہ تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. تم سب بچوں کا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سطحی ہے, جو پڑھا وہ سارا سطحی. یمن کے بارے میں سنا ہے کہ یمن والے جو ہیں اس کا اضافہ نہیں کرتے. آپ گئے ہیں آج تک مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ذبیحہ کو کسی نے حرام کہا ہو. عیسائی کا ذبیحہ کھانا جائز ہے, یہودی کا ذبیحہ بھی کھانا جائز ہے, اور شیعہ کا ناجائز ہو جائے. میں نے تو ویسی بات کی, وہ تو وہاں تو آگ بھڑک گئی, وہ سارے وہ کٹھے ہو گئے, کیا تبلیغ والے, کیا علماء, کیا آپ نے کیا فتویٰ دیا. میں نے کہا میں نے فتویٰ کہاں دیا, میں کوئی مفتی ہوں. تو میں نے تو اپنا رائے کا اظہار, میں نے زندگی میں سنا ہی آج کہ یہ کوئی سوال کر رہو کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. اب وہ نہیں کہتا تمہارا احمد سعید چتروڑ گڑھی کہ دیوبندیوں کا ذبیحہ حرام ہے, حیاتیوں کا ذبیحہ حرام. اب وہ تمہارے ہاتھ کا ذبح بھی نہیں کھائے گا. عثمانیہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھو یہ تو جو حدیث کا, یہ تو مجھے ان کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, میں نے ان کو زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے. مثبت چیزیں پڑھنے میں نے منفی چیزوں کو بہت کم پڑھا ہے. مثبت چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو پڑھتے پڑھتے عمر گزار دو تو ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ان کے لوگوں سے جو چند تھوڑی بہت باتیں ہوئی ہیں تو یہ وہ خوارج کی شاخ نظر آتے ہیں. خوارج جیسے تھے, ان الحکم الا للہ, وہ الحاد, آیت قرآن کی تفسیر اپنی, حدیث رسول کی اور تفسیر اس کی اپنی. تو لہذا اس میں
کیا جس نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہو وہ اس کے بارے میں صحیح رائے دے سکتا ہے کہ یہ کیا یہ کفر تک پہنچ گئے ہیں یا ابھی وہ صرف فسق اور الحاد تک ہیں. یہ اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں وہ تو بڑی ہی احمقانہ حد تک گمراہی، احمقانہ حد تک گمراہی. ہاں یہ موضوع اس کا نہیں. ہاں کوئی اور بات؟ جو مشن جنگوی ہے اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بعض احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے لیے اس مسئلے پہ یعنی کوڑے کھائے اور انہوں نے وہ یعنی برداشت کیے، انہوں نے اس بات کو اٹھایا، اگر وہ نہ کرتے تو ہم ان کی سنت پہ چل رہے ہیں. یا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یعنی یہ اس سے پہلے علماء جو اس طرح کا پہلے بھی یعنی پچھلے علماء پہ یہ بات چلتی. شیعہ آئے تھے ہندوستان میں ہمایوں کے ساتھ. شیعہ کا جو داخلہ ہوا ہے وہ ہندوستان میں ہوا ہے کیونکہ 556 ہجری میں مرا ہے بابر، ظہیر الدین بابر 556 ہجری میں مرا. تو اس کے بعد ہمایوں بادشاہ بنا، پھر 16 برس رہا وہ شکست کھا کے باہر. تو جوڑ لو آپ کوئی 570 کے قریب ہمایوں دوبارہ فاتح ہو کے داخل ہوا ہے. اس کے ساتھ چونکہ ایرانیوں نے مدد کی تھی تو ان کی مدد سے وہ یہاں بادشاہ بنا. 570 75 80 لگاروں سے شیعہ ہندوستان میں آئے اور آج 1426 ہے. اس میں دیکھو تمہارے اکابر نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا، کیا معاملہ رکھا، کیا طرز رکھا. مشن جنگوی جو ہے یہ وہ ہیں نادان خیر خواہ، نادان دوستی ہے. اخلاص میں کوئی شک نہیں، طریقہ غلط. امام احمد بن حنبل پر استدلال کرنا تو اور زیادہ